رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ایک خط بھیجا کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن مکہ کے لوگوں نے اس خط کو بالکل نظر انداز کر دیا اور اپنے ایک بندے کو سفیر بنا کر مسلمانوں کے پاس بھیجا۔ جب وہ مسلمانوں سے بات کر کے مکہ لوٹا تو اس نے مکہ والوں سے کہا کہ میں نے رومی اور فارسی سلطنتوں کے بادشاہوں کی اتنی عزت ہوتے نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مسلمان کرتے ہیں۔ پھر مکہ میں دوسرے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی مسلمانوں کو مکہ آنے دینا چاہیے کیونکہ وہ لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے۔ اگر یہ لوگ لڑنے کے ارادے سے آئے ہوتے تو اپنے ساتھ قربانی کے جانور کیوں لاتے اور احرام میں کیوں آتے؟ لیکن قریش کے لوگ اب بھی اس سوچ میں مبتلا تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ کے لوگوں کے پاس بھیجا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ایک مضبوط اور امیر خاندان بنو امیہ سے تھا، اس لیے زیادہ امکانات تھے کہ مکہ کے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیں گے۔ لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں آئے تو مسلمانوں میں ایک جھوٹی خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے لوگوں نے شہید کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت غمگین ہوئے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی قریب بھی تھے۔ تو اب سارے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر موت پر بیعت کی کہ ہم آخری سانس تک لڑیں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے، جسے بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اچانک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پاس واپس آ گئے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ مکہ کے لوگوں نے زبردستی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس روکا ہوا تھا، لیکن جب ان لوگوں کو مسلمانوں کے حملہ کی خبر ہوئی تو اس ڈر سے مکہ کے لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے دیا، کیونکہ مکہ کے لوگ مسلمانوں سے کافی پہلے جنگیں لڑ چکے تھے جس میں مسلمانوں نے انہیں بہت کمزور کر دیا تھا، اور دوسری طرف مسلمان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکے تھے۔